اچھا، پشتون روایت اس رقص کو کیسے دیکھتی ہے، اور ان کے جو اس وقت جو وہاں پہ ان کا کہہ لیں کہ نظام یا جو کہہ لیں ثقافت ہے، اس میں اس کی جو ہے رقص کی کیا اہمیت ہے اس وقت؟ پشتون تو بنیادی طور پہ سارے قبیلے رقص کرتے چلے آ رہے ہیں زمانے قدیم سے، ہوں، اور ہمارے رقص کو اتھن کہا جاتا ہے، ہوں، جو کہ ایک دائرے کی شکل میں کیا جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ امامت ہوتی ہے، جو سب سے اعلیٰ ترین اتھنچی ہوتے ہیں، رقاص ہوتے ہیں، وہ اس کی جو ہے نا رہنمائی کرتا ہے، اور ہوں، باقی لوگ اس کے پیچھے پیچھے اس کی اگواڑی میں جاتے ہیں۔ ہوں، تو اسی طرح جو خٹک رقص آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قومی رقص ہے، اس کے پیچھے 4 صدیوں کی تاریخ ہے۔ ہوں، جو خوشحال خان خٹک کی اولاد میں سے ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ٹیری کے نواب، ٹیری ایک نوابی ریاست تھی جو کہ کرک اور کوہاٹ کے اضلاع پر مشتمل تھی، تو وہاں دربار میں دن کے وقت تلواروں کے ساتھ رقص کیا جاتا تھا، اور رات کے وقت جلتی ہوئی مشالوں کے ساتھ رقص کیا جاتا اچھا، تھا۔ تو جو ہمارے نوابین ہیں، ہوں، خٹک ٹیری کے نوابین، وہ خٹک رقص کی سرپرستی کرتے تھے، چونکہ یہ ہمارا رقص تھا۔ اسی طرح جو لکھنؤ کے نواب تھے، نواب واجد علی خان، وہ کتھک رقص کی سرپرستی کرتے تھے، چونکہ وہ اس علاقے کا رقص تھا۔ ہوں، تو جب میں نے رقص سیکھا تو میں نے کہا کہ چونکہ میں افغان ہوں، پشتون ہوں، پٹھان ہوں، خٹک ہوں، کیوں نہ میں اس میں خٹک رنگ بھی لاؤں، ٹھیک چونکہ ہے، رقص جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوں، اس میں تغیر بھی آتا ہے، اس میں جو املگمیشن بھی آتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ ایولیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی رقص زندہ رہتا ہے جس میں ایولیوشن ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، میری جو استانی ہے مدام بندو مٹھا جی، وہ ماشاءاللہ 95.5 سال کی ہو گئی ہیں، اچھا، ماشاء اور اللہ، وہ صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کی انعام یافتہ ہیں، ہوں، اور پاکستان کے مشہور جنرل مٹھا صاحب کی بیگم ہیں۔ جنرل مٹھا صاحب وہ ہیں جنہوں نے SSG شروع کیا، اسپیشل سروسز گروپ، کمانڈو گروپ چراٹ میں۔ ہوں، تو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، ان سے میں نے 2007 میں رقص کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، جب میں BBA کر رہا تھا کامسیٹ سے۔ اور میری سب سے پہلی استانی ہے سائمہ خوشنود جی، جن کے والد صاحب خوشنود صاحب نے اداکارہ ریما کو رقص سکھایا تھا۔ صحیح، تو اس وقت میں بیکن ہاؤس سے A لیولز کر رہا تھا، چونکہ میں خود طالب علمی کے دور میں تھا، اس لیے گھر والوں کی طرف سے زیادہ مخالفت نہیں ہوئی، ہوں، چونکہ آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ پٹھان گھرانے سے ہونا، اور وہاں پہ پھر کلاسیکی کتھک رقص سیکھنا، یہ بات ذہن میں آرام سے نہیں بیٹھتی۔ تو صحیح، پھر جو سب سے آخر میں جو میری استانی رہی ہے، بہت ہی ہماری محترم مادام نگہت چودھری صاحبہ یہاں لاہور کی، اور ان ہوں، سے میں اسلام آباد میں رقص سیکھتا تھا، یہ تشریف آتی تھی اسلام آباد۔ تو یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنی عظیم استانیوں سے میں رقص سیکھ پایا، چونکہ اچھا استاد ملنا یہ بھی بہت بڑی خوش بے نصیبی کی شک، بات بلا ہوتی شبہ، ہے۔ اور یہ استاد نہیں ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ہوں، ادارے ہیں، درسگاہیں ہیں، ہوں، کہ جن کی صحبت میں انسان رقص کے علاوہ بھی اور کچھ سیکھتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ رقص کیا ہے بنیادی طور پہ؟ بالکل صحیح، رقص حرکت ہے، ہوں، موومنٹ ہے، ٹھیک اور ہے، کائنات کا ہر ذرا موومنٹ میں ہے۔ جس ہوں، طرح ہمارے جلال الدین بلخی جو کہ حاضر دور افغانستان میں پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرا حرکت میں ہے، گردش میں ہے۔ ہوں، ہم تو ہیں ہی گردش میں، حرکت میں، اگر ہم بیٹھے ہیں تو پھر بھی ہم ہل رہے ہیں، یہی رقص ہے۔ اس کو آپ خاص لے دے دیں، ایک خاص ٹیمپو دے دیں تو رقص بن جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے چھوٹا ذرہ ہے، ایٹم، اس کے اندر جو الیکٹران ہے، وہ تو سائنس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ حرکت میں ہے، گردش میں ہے، رقص میں ہے۔ لیکن نیوکلیس کے اندر جو نیوٹران اور الیکٹران ہیں، نیوٹران اور پروٹون، وہ بھی حرکت میں ہے، گردش میں، بلکہ اب تو سائنس اس سے بھی آگے میٹا فزکس چلا گیا ہے۔ تو یہ حرکت، یہ موومنٹ، اس کے بغیر کسی طرح کی زندگی نہیں ہے۔ تو ہوں، اگر آپ اس حرکت کو روکیں گے تو پھر تو جو ہے وہ کائنات، پوری کائنات کو آپ کو روکنا پڑے گا۔ اصل میں رقص کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں عجیب خیالات آتے ہیں۔ ہوں، رقص کہہ لیجئے، ڈانس انگریزی میں کہہ لیجئے، اردو میں ناچ کہہ لیجئے، تو یہ ساری چیزیں ایک ہیں۔ صحیح، عربی نام دے کے یا فارسی نام دے کے وہ کوئی پاکیزہ رقص نہیں بن جاتا، یا انگریزی کا اگر ہم ڈانس کہہ لیں تو اس سے وہ کوئی نیچے نہیں آ جاتا، اور اگر ہم اردو یا ہندی کا ناچ کہہ لیں تو اس سے ہرگز اس کی جو تعظیم میں کمی نہیں آتی۔ رقص پورے کپڑوں میں حرکت کرنے کا نام ہے، بالکل خوشی میں صحیح، جھوم اٹھنے کا نام ہے۔ رقص کا عریانی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، بےہودگی کے ساتھ، واہیاتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا جو دور ہے پاکستان میں بدقسمتی سے، تو اس میں یہ ہو چکا ہے کہ رقص کو ہم نے منسوب کیا ہے، اور یعنی فحاشی بےہودگی کے ساتھ۔ بالکل صحیح، اور جو مجرا ہے، مجرے کا لفظ اس سے بھی زیادہ گھنٹیاں دماغ میں بجاتا ہوں، ہے۔ مجرا اصل میں سلامی بجا لانا ہے، ہوں، سلامی کرنا ہے، چونکہ تبادلہ ہے۔ ہوں، سلام جو ہے وہ سلام تبادلہ ہوتا ہے، تو مجرا بجا لانا کسی خان، نواب،
کسی بڑے بادشاہ کے آگے سلامی کرنا ہے. مجرا اگر آپ بادشاہ کے آگے سلامی کریں گے، نواب کے آگے سلامی کریں گے تو ظاہر ہے آپ بہت ہی باادب طریقے سے کریں گے. تو اس کا جو آج کل کا تصور بن چکا ہے پاکستان میں مجرے کا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رقص میں آپ کو عرض کروں کہ جو کلاسیکی کتھک رقص ہے اس میں جو سب سے معیوب چیز سمجھی جاتی ہے وہ ٹھمکا ہے، کوہلو ہلانا. صحیح. اور آج کل اگر آپ پاکستانی ہندوستانی رقص دیکھیں تو وہ چھوٹے سے ٹھمکے سے شروع ہو کے مہا ٹھمکے پہ ہاں صحیح. ان کا اختتام ہوتا ہے. تو اس کا رقص سے اس طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جس رقص میں اگر ٹھمکے کو معیوب سمجھا جائے تو وہ کون سا معیار ہوگا اور کیا ہوگا. تو جی جی کتھک کو اگر ہم دیکھیں تو کتھک کیا ہے؟ کتھک نکلا ہے کتھا کہانی سے، صحیح. داستان گوئی سے، سٹوری ٹیلنگ سے، قصہ خوانی سے. جو کتھاکار تھے یہ اپنے اپنے گاؤں گوٹھوں کی کہانیاں سناتے تھے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یہ جاتے تھے، ساز باجے ان کے ساتھ بندھے ہوتے تھے. تو یہ اتنے مشہور ہو گئے کہ پنڈت ان کو مندر لے گئے. اچھا. تو یہ ایک فوک لوک رقص سے مذہبی رقص بن گیا، سناتن ہندو دھرم کا رقص بن گیا. چونکہ تب ان کو وہ پنڈتوں نے گیتا، رامائن، اپنشاد، وید دے دیے. تو رام اوتار کی کہانیاں، رادھا کرشن کی کہانیاں اس میں آ گئیں. تو یہ رقص کا، یہ کتھک کا دوسرا مرحلہ تھا. اب مسلمانوں کی سوئی وہاں پہ اٹک گئی ہے کہ یہ ہندوانہ رقص ہے. لیکن پچھلے 1100 سال پہ جب اس ہندوستان، پاکستان، بر صغیر، پاک و ہند پہ جب مغربی وسط ایشیائی حملہ آور آئے، یعنی منگولوں کی صورت میں، مغلوں کی صورت میں، افغان، ترک، پشتونوں کی صورت میں، تو انہوں نے انہی کتھاکاروں کو دعوت دی درباروں میں. صحیح. بنگال کے دربار، دلی کے دربار اور لاہور کے درباروں میں. اور وہ کتھاکار جب آئے درباروں میں تو پھر وہ مجرا شروع ہوا، وہ سلامی والا رقص شروع ہوا. اور رقص کو سناتن دھرم سے ایک غیر مذہبی رقص، سیکولر رقص قرار دے دیا گیا. تو یہاں پہ جب یہ تیسرا مرحلہ آیا رقص کا، جب مسلمان آئے پچھلے 1100 سالوں میں، تو یہ لباس آ گیا جو میں نے پہنا ہوا ہے. بڑے بڑے انگرکھے، بڑے بڑے پیش باز اور یہ آ گئیں. تو یہ چیزیں جب آئیں تو رقص مختلف بھی ہو گیا. پہلے 2 مرحلے میں جب یہ رقص ہوتا تھا، لڑکے تہمت میں کرتے تھے، لنگی دھوتی میں، چونکہ گرم علاقہ تھا. بالکل. اور لڑکیاں جو ہے ساڑی میں کرتی تھی. جب مسلمان آئے تو اپنے ساتھ پجامے، شلواریں بڑی بڑی، یہ گھاگھرے نما قمیصیں آ گئی. تو اس سے وہ چکر پہ زیادہ توجہ دینے لگ گئے. تو 101 چکر، 33 چکر، یہ بادشاہ کے سامنے، نواب کے سامنے، خان کے آگے. اور پھر فارسی، عربی، ترکی، پشتو زبانوں کی آمیزش کے ساتھ مختلف چیزیں بنتی گئی. اور پھر ہمارے طوطی ہند امیر خسرو صاحب نے تو پھر وہ خیال قوالی کو شروع کیا. تو اس سے تو رقص ایک اور ہی اس میں چلا گیا. چونکہ مسلمانوں کے آنے کے بعد جو وسطی ایشیائی اور ترکی اور منگولی، مغلی اور افغانی جو ثقافت تھی، اس کے اثرات اس پہ آنے لگ گئے. بالکل. تو یہ جو سارا لباس ہے یہ مسلمانوں کے آنے کے بعد والا لباس ہے. اور یہی کتھک کا جو ہے نا معیاری لباس سمجھا جاتا ہے. چونکہ 1100 سال کوئی کم دور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شروع میں تو آپ تفریق کر سکتے تھے کہ یہ ہندی کتھاکار ہیں اور یہ ترکی یا افغانی یا منگولی کتھاکار ہیں. پھر بعد میں ایسی ان کی آمیزش ہوگی، املگمیشن ہوگی کہ وہ جو ہے نا آپ علیحدہ ہی نہیں کر پائے. تو کتھک چونکہ بالکل شمالی ہندوستانی رقص تھا، یعنی بنگال سے لے کر دلی، لکھنؤ اور لاہور، تو یہیں پہ سارے حملے ہوئے. جو باقی ہندوستانی کلاسیکی رقص ہیں جس طرح بھرت ناٹیم ہے جو میں نے مادا مندو مٹھا جی سے سیکھا ہے، وہ چونکہ جنوب میں رہے، اتنا وہاں پہ حملہ آور ضرور آئے ٹیپو سلطان کی صورت میں. باقی ہم مسلمانوں کا کردار یقیناً رہا، لیکن وہاں پہ اتنی املگمیشن نہیں ہوئی. اتنا یہ جو فیوژن بنا ہے یہ یہاں کے شمالی ہندوستان کی. تو کتھک تو ہم ایک دیکھتے بھی آ رہے ہیں فلموں میں، پاکستانی فلموں میں بھی، ہندوستانی فلموں میں بھی، لیکن وہ شدھ یعنی پیور کتھک نہیں ہے. بالکل صحیح.